ہیومن رائٹس کی NGO میں بہترین کارکردگی پر جناح میڈل حاصل کرنے والی اور سیلاب زدگان کی ہیلپ کرنے والی رائٹر گل صنوبر غزل صاحبہ اور ان کے شوہر سے ملاقات ہوئی۔ ایجوکیشن سیکشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں گل صنوبر غزل صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ان کے ہم سفر ظہور احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیے سنڈے کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ بڑا لوڈ ہوتا ہے میرا خیال ہے سنڈے والے دن۔ سنڈے بس 6 دن کا ورک لوڈ پہلے اپنا جاب کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ریلیکس بھی کرنا ہوتا ہے اس دن پہ، اور پھر اوبیسلی گھر کے کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے بس سنڈے۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ کچھ کوشچن ہیں، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے ویسے؟ اپنے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی وقت نکالا۔ میں جانتی ہوں کہ بہت عرصے سے ایک سٹنگ کا پلان تھا آپ کا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے یہ چیزیں پینڈنگ جا رہی تھیں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی آپ نے؟ میں نے ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے سرگودا یونیورسٹی سے، کیونکہ میں سرگودا سے ہی بلانگ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ BEd کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ شارٹ کورسز کیے ہیں میں۔ اچھا، ابھی آپ اپنی وائف کو ابھی وہ سوشل میڈیا پہ ولاگنگ بھی کر رہی ہیں، تو اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ اور شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ولاگنگ کے حوالے سے، پوئٹری کے حوالے سے اوبیسلی سپورٹ کرتا ہوں۔ آئی مین شی از ایجوکیٹڈ اینڈ سینسیبل انف کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے، اور آئی ہرڈ ایوری تھنگ جو وہ بولتی ہے یا جو پریزنٹ کرتی ہے، تو وہ اس کا کنٹینٹ کوائٹ سینسیبل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک چلے کہ میرا پوئٹری کے ساتھ ہے کچھ اس طرح کا لگاؤ، تو میرا تھوڑا سا نا بہت لمیٹڈ حد تک ہے۔ آئی مین بہت ہی وہ مطلب 1-2 اشعار مجھے پسند آتے ہوں گے، وہ پوری نظمیں میں انفارچونیٹلی وہ نہیں ایسا کوئی یاد ہے تو آپ سنا ہی دیں۔ لائک آئی سیڈ کہ مجھے اتنا وہ لگاؤ نہیں ہے، تو نہیں آئی مین میں اس کا وہ کوئی یاد ہوا بھی تو اس کا بیڑا گرک کر دوں گا بول کے، تو آئی تھنک شی از دا رائٹ پرسن فار دیٹ، تو وہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا بہتر سنا پائیں گی انشاءاللہ۔ زبردست ہو گیا۔ تو اسکول دور میں شاعری کا آغاز کر دیا تھا اس وقت ہی؟ میں جب بہت چھوٹی تھی تو تب تو ہم سعودیہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں چھوٹے چھوٹے نظم کے جملے کہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے، لیکن سعودیہ میں مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا۔ پاکستان میں میں نے صفا اسکول میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں پر مجھے 98 میں پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا۔ تو اس وقت اسکول میں ایک مقابلہ منعقد ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ سب اس دن کے حوالے سے نظم لکھیں۔ تب میں نے پہلی بار نظم لکھی تھی یوم تکبیر کے نام۔ تو آپ کو لگتا تھا کہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے آمد ہوگی ویسا آپ لکھ پائیں گے؟ نہیں، میں نے کوشش کی تھی۔ اچھا، کوشش کی تھی۔ اور کیونکہ اس وقت یہ ہم تمام مسلمس کے لیے ایک گڈ نیوز تھی کہ ہم اٹامک پاور بن گئے ہیں، تو میں نے تب نظم لکھی تھی اور میں نے سیکنڈ پوزیشن، وہ جذبہ تھا، وہ فیلنگ تھی، تو اس وجہ سے وہ لکھی گئی تھی۔ جی، اور سیکنڈ پوزیشن پھر میں نے اس میں حاصل بھی کی تھی۔ اچھا، اس وقت جو کمپٹیشن ہوا تھا، اچھا پہلی بار لکھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کب فیل ہوا تھا کہ یہ جو گل صنوبر غزل ہے، اس کے نام ہی غزل نہیں ہے بلکہ یہ واقعی غزل لکھنے والی بھی اہل ہیں؟ پہلی بار جب میں نے یہ نظم لکھی تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یس آئی کین رائٹ، مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اردو میں اس وقت غالب کی اور مختلف شعراء ہوتے تھے، ان کی غزلیں جب میں کلاس میں پڑھتی تھی میری ادائیگی ہمیشہ سے اچھی ہوتی تھی، اور میں ان کو بہت ڈیپلی سمجھتی تھی، کیونکہ آج کی بھی جنریشن اور اس وقت کی بھی جنریشن غزلوں میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ تو مجھے تب محسوس ہوا تھا یس کہ میں لکھ سکتی ہوں۔ اس دور میں بھی لوگ جو جنریشن تھی شاعری میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے؟ اردو سے ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی اس دور میں جو برگر جنریشن آئی ہے، نہیں، ہماری کلاس میں بھی اگر ہم 20 بچے تھے تو 5 ہی غور سے سنتے تھے۔ اچھا، ایسے کیس 5 ہی بس آتے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کتاب لکھنے کا ذہن میں خیال آیا، اس کے لیے تو بڑا مواد ہوتا ہے، تو شاعرہ کیسے بن گئی؟ کیا کوئی زندگی میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کہ نیچرلی
پیدائشی آپ شاعرہ ہیں، کیسے شاعرہ بن گئی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے حادثہ ہو تو حادثوں کے بعد تو لوگ مجرم بھی بن جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کہیں حادثہ کو آپ حساسیت میں بدل دیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی شخص حساس ہوتا ہے یا اوور سینسٹیو ہوتا ہے، جی وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیشہ سے چاہتا ہوتا ہے کہ یا تو میں لکھوں یا میں پینٹ کروں. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ جب بہت اوور سینسٹیو ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی تخلیقی صلاحیت دے رکھی ہے، جی وہ لوگ ضرور کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ان کی پہچان بنتا ہے. تو حساسیت کی وجہ سے میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے رائٹنگ میں رکھا ہے. میں جو سوچتی تھی، چاہے اچھا چاہے برا، چاہے تکلیف سے گزر کر، وہ میں نے ہمیشہ سے لکھا ہے. تو وہ بس مواد ایک جمع ہوتا رہا، ایک خاص مدت تک جمع ہوتا رہا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ یس اب میں اس سٹیج پہ ہوں، یونیورسٹی میری ختم ہو رہی تھی، تو میں کتاب چھپوانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ ان کی حمایت حاصل تھی مجھے. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کے لیے یا لکھنے کے لیے؟ کیونکہ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی. تو پیرنٹس کیا ادب سے لگاؤ رکھتے تھے؟ میری امی اپنے وقتوں میں افسانے لکھتی تھی، اور جب بھی میں کوئی نظم لکھتی تھی، کوئی غزل لکھتی تھی، میں ہمیشہ پہلے اپنے ابو کو سناتی تھی. اچھا، ان کے دور کے افسانہ نگاری جو ان والدہ محترمہ نے کی تھی، تو اس کے کچھ نسخے نہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو وہ اس ڈر سے وہ چیزیں. اچھا، تو ویسے کبھی سناتی ہوتی تھی، آپ سنتی تھی ان کو؟ امی نے نہیں سنائی ہمیں، لیکن امی نے میری ہمیشہ سنی ہے. وہ ہمیشہ اس چیز پہ بہت انکریج کرتی تھیں کہ یس تم لکھو، ہمیں اجازت نہیں ملی. تم لوگوں کے والد ایسے ہیں جو اس چیز پہ منع نہیں کرتے. جب آپ نے پرائمری مڈل وہاں کلاس کا آغاز کیا، تب تو آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا، ایوارڈ ملا، سیکنڈ پوزیشن ملی. تو لیکن اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، جیسے ماسٹر میں ہائی پروفائل ایجوکیشن کے لیے آپ جب یونیورسٹی لیول پہ گئی ہیں، تب بھی آپ نے کچھ اچیومنٹ تھیں، وہ بھی آپ شیئر کریں. جب میں بیچلرز کر رہی تھی تب پھر ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو تب بھی میں نے ایک نظم لکھی تھی، اس میں میرا